حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے پاک پروردگار، میں اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو تیرے اس گھر کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس بے آب و بیاسر زمین پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس ویران جگہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں پر میری آنے والی نسلیں نماز قائم کر سکے۔ نماز کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دیا تاکہ اس کی آنے والی نسل میرے بھائیو نماز قائم کر سکے۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے عمل کے بارے میں گفتگو کروں گا جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا اور اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، دلوں کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اگر کوئی انسان دنیا کے اندر پریشان ہو، مصیبتوں میں ہو، تکلیف میں ہو، غم کے اندر نڈھال ہو، تو اللہ رب العالمین کے سامنے اس عمل کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے وہ عمل کرے تو اللہ رب العالمین اس کی غموں کے بوجھ کو بالکل ہلکا کر دیتا ہے اور حقیقی جو ہے اسے اطمینان نصیب فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بات کر رہا ہوں نماز کی اہمیت کے اوپر آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز جس کو ہم اور آپ نماز بولتے ہیں، عربی کا ایک ورڈ ہے، یہ عربی میں نماز کو جو ہے صلتن سے بنتا ہے، اور صلتن کا مطلب ہوتا ہے تعلق۔ گویا کہ یہ جو نماز ہے یہ بندے اور اللہ رب العالمین کے بیچ میں جو تعلق ہے اس تعلق کا نام صلاۃ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایک پوزیشن ہے سجدہ۔ سجدے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ نماز کے اندر سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو تم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سجدہ نماز کے اندر آتا ہے۔ نماز کی حالت میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے نہایت ہی عاجزی، انکساری، خاکساری، تواضع کے ساتھ بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، بندے اللہ رب العالمین کے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے بندہ روحانی طور پر قریب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز وہ اہم چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 80 سے زائد مقامات پر نماز کے بارے میں بتلایا ہے، اور انداز بدل کر کے بتلایا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا یہ فائدہ ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کا یہ انجام ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز کے اوپر بولنا، نماز کے اوپر لوگوں کو سمجھانا، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ جتنے بھی سارے اعمال، ساری عبادتیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ساری عبادتیں زمین کے اوپر فرض ہوئی۔ روزہ بھی زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ بھی زمین پر جو ہے فرض ہوا، حج بھی زمین کے اوپر فرض ہوا، جتنی عبادتیں ہیں سب جو ہے زمین کے اوپر فرض ہوا۔ اور کس نے فرض کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرض کیا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے فرض کیا۔ لیکن نماز ایک ایسی اکلوتی عبادت ہے جسے اللہ رب العالمین نے بغیر جبرائیل کے ڈائریکٹ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر کے نماز کو فرض کیا ہے۔ ساری عبادتیں زمین کے اوپر فرض ہوئی، لیکن جب نماز کے آنے کا وقت آیا، نماز امت پر فرض کرنے کا وقت آیا، امت مسلمہ کو نماز کا تحفہ دینے کا وقت آیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ میرا یہ جو ہے میرا بڑا خاص تحفہ ہے, یہ میری بڑی خاص عبادت ہے کہ جبرائیل کہ میں تمہارے ہاتھوں نہیں بھیجوں گا, جاؤ جا کر کے میرے رسول کو بلا کر کے لاؤ, میرے حبیب کو بلا کر کے لاؤ, میں اپنے رسول کو, میں اپنے حبیب کو یہ نماز کا تحفہ عطا فرماؤں گا. میرے بھائیو, نماز وہ اہم عبادت ہے, نماز وہ اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر کے معراج پر جو ہے بلا کر کے نماز کو دیا. اللہ رب العالمین نے کہا جائیے, آپ کو تو معراج مل گیا, آپ تو مقام معراج پر فائز ہو گئے, لیکن میں آپ کی امت کو محروم نہیں رکھوں گا. یہ لیجئے 50 وقتوں کی نماز اپنی امت کو جا کر کے دے دیجئے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کو نماز لے کر کے آ رہے تھے. ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ما فرض ربک علی امتک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب نے آپ کی امت کے اوپر کیا فرض کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 50 صلاۃ, 50 وقتوں کا نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے. فإن امتک لا یطیقون ذلک, آپ کی امت 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے, آپ کی امت 50 وقت کی نماز پڑھنے کی چھمتا نہیں رکھتی ہے. میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں, میں بنی اسرائیل کا امتحان لے چکا ہوں, آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں, جا کر کے کہتے ہیں اے اللہ میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, لہذا جو ہے نماز میں جو ہے کچھ تخفیف کر دیجئے, کچھ کم کر دیجئے, نماز کے اندر کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیجئے. اللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز کو کم کر دیتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ 5 وقت کی نماز کو کم کر دیا. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس اور اللہ رب العالمین کے پاس بار بار آ رہے تھے, بار بار جا رہے تھے, یہاں تک کہ 5 وقت, یہاں تک کہ 50 وقت کی نماز کو 5 وقت کر دیا گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے اور کم کرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں نہیں جاؤں گا, اب مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے اس سے کم کرنے میں شرم آ رہی ہے. ہم لوگ ہوتے تو بولتے ہیں اللہ کے نبی ایک مرتبہ چلے گئے ہوتے تو کیا فرق پڑتا, ایک وقت اور کم ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا, سہولت مل جاتی ہے کہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی جب یہ کہتے ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے, آپ کی امت کے اوپر 50 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور ہم ثواب اس کو 50 نمازوں کے برابر دیں گے. یعنی ایک نماز 10 وقتوں کے نماز کے برابر جو ہے اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا, اللہ رب العالمین نے مجھے ایک ایسا ہاٹ نمبر دیا ہے کہ میری امت جب چاہے اللہ رب العالمین سے بات کر سکتی ہے, جب چاہے اللہ رب العالمین سے بات کر سکتی ہے. جس چیز کی ضرورت ہو اللہ رب العالمین کے سامنے جب چاہے اپنے فریاد کو رکھے, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مصیبتوں کو اللہ رب العالمین کو سنائے, اپنا دکھ درد جو ہے اپنے رب کے سامنے جو ہے بیان کرے. اللہ رب العالمین اس بندے کو جو ہے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز سے 5 وقت کر دیا. آج وہ 5 وقت کی نماز بھی ہم اور آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں, تو 5 وقت کی نماز بھی ہمارے اوپر گراں گزرتا ہے. ہم اور آپ جو ہے 5 وقت کی نماز, میرے بھائیوں آج ہماری مسجدیں خالی ہے, ہماری مسجدیں ویران ہے. میرے بھائیوں آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ 5 وقت کی نماز قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. بہت سارے نبیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے, اور نبیوں کو اسی چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرے. میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھیں. جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر کے اس بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ کر کے آئیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے کو اور حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اس بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ کر کے آتے ہیں, جہاں پر آج 24 گھنٹے
حجاج کرام طواف کرتے ہیں، جہاں پر آب زمزم ہے، جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اس بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے وہاں واپس جانے لگتے ہیں، اور اس جگہ پر میرے بھائیوں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، وہاں پر پانی تو چھوڑو، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر کے جانے لگتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ جب یہ محسوس کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ کہتی ہے اِلَىٰ مَنْ تَقِلُنَا أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ مجھے اس بے آب و گیا سرزمین پر، اس ویران جگہ پر آپ کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، اناج کا کوئی ایک دانہ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں یہاں پر کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا پانی ہے، چند کھجورے ہیں، اس سے میں اپنی اور اپنے بچے کی کتنی دیر تک حفاظت کر پاؤں گی؟ اِلَىٰ مَنْ تَقِلُنَا، اے میرے شوہر، آپ مجھے چھوڑ کر کے کس کے سہارے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے میرے شوہر، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین کے آدیش پر کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے سر کو ہلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو رہا ہے۔ غور کیجئے میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھو، حضرت ہاجرہ کا اللہ رب العالمین کے اوپر توکل دیکھیے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اِذًا لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهُ أَبَدًا، اے میرے شوہر، بڑے شوق سے چلے جائیے، بڑے شوق سے آپ چلے جائیے، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں سے کچھ دور جاتے ہیں، جہاں سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھا کر کے جو دعا کرتے ہیں وہ بتانا میرا مقصد ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پاک پروردگار، میں اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو تیرے اس گھر کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس ویران جگہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں پر میری آنے والی نسلیں نماز قائم کر سکے۔ نماز کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دیا تاکہ اس کی آنے والی نسل میرے بھائیوں نماز قائم کر سکے۔ میرے بھائیوں، نماز کتنی اہم چیز ہے، نماز کتنا امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، بچے کو یہ حدیث معلوم ہوگی کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، کسی بچوں سے پوچھئے بتا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا و صوم رمضان، کہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میرے بھائیوں۔ اور دوسرے نمبر پر کیا کہا؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا۔ غور کیجئے میرے بھائی اس حدیث کے اوپر، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں انٹر ہونے کے بعد جو ضرورت چیز ہے، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا۔ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے میرے بھائیوں، اور اس نماز سے آج مسلمان کی مسجدیں ویران نظر آ رہی ہے، مسلمانوں کی دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نکل چکا ہے۔ یہ نماز جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، نبی کے زمانے میں کوئی مسلمان نماز کو نہ پڑھے، ایسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان کو ٹٹولیے، اپنے نام اعمال کا محاسبہ کیجئے میرے بھائیوں۔